اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ گورنمنٹ کا اپنا ٹینیور جو ہے وہ اپنے اختتام پذیر ہے اور آخری اس کا اشرہ چل رہا ہے۔ اب اس میں جو ہر ڈپارٹمنٹ اپنے سارے کام کر رہا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اخباروں میں بھی اور میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹوں نے کس طریقے سے اپنے سارے کام کیے ہیں اور الحمدللہ حکومت سندھ کی جانب سے ہسٹوریکل کام ہوئے ہیں۔ پہلے میں ابھی جو ریسنٹلی ہم نے کل اور آج جو 2 اچیومنٹس شروع کی ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سے شیئر کر دوں۔ کل جو ہے ہم نے ای وی بسز، جو الیکٹرک بسز تھیں، جو کہ سب سے ماشاءاللہ خوبصورت بسز بھی ہیں اور پاکستان میں واحد شہر کراچی جہاں پر ای وی بسز چل رہی ہیں، اس کا ہم نے ای وی کا روٹ 3 کا کل سٹارٹ کر لیا، جو کہ 18 کلومیٹر ہے۔ وہ سٹارٹنگ فرام چیک پوسٹ نمبر 5 سے صفورہ چورنگی، موسمیات، کامران چورنگی، پرفیوم چوک، ملینیم مال، ڈالمیا، آغا خان ہاسپٹل، لیاقت نیشنل، احمد جناح اینڈ نمائش، وہ کل ہم نے سٹارٹ کر لیا۔ اور کل بھی ہم نے اس کی ٹرائل دوسرے روٹ کا بھی کر لیا تھا، آج ہم نے اس کو پراپر سروس شروع کر دی ہے۔ وہ ہے جو ہماری نئی بسز ابھی آئی تھیں، 1 ہفتہ پہلے ہی پورٹ سے نکلی ہیں، ان بسز میں ہم نے شروع کیا ہے کھوکھرا پار سے سردار لکی اسٹار وایا سعود آباد، کالا بورڈ، قائد آباد، لانڈھی، کورنگی، قیوم آباد، ایف ٹی سی، صدر لکی اسٹار۔ یہ 35 کلومیٹر لمبا روٹ ہے۔ کیونکہ کورنگی میں ابھی تک ہم نے سروس کو شروع نہیں کر سکے تھے، تو ابھی وہاں پہ بھی بسز جو ہماری شروع ہو چکی ہیں، جس کا ریسپانس پہلے ہی دن سے الحمدللہ اس کا اچھا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس وقت آپ کو جیسے کہ علم میں ہے کہ حکومت سندھ کی جانب سے دنیا کا سب سے بڑے میں بڑا جو پروجیکٹ ہے، جس کو بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، وہ ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ۔ اور وہ پروجیکٹ جو ہے مختلف اضلاع میں لوگوں کو نہ صرف گھر بنانے کے پیسے دیے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو اس زمین کی ملکیت بھی دی جا رہی ہے۔ اور اس میں لاڑکانہ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ نے پرسنلی جو ہے لوگوں کو صنعتیں دیں، اور وہ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ خواتین کو اس ملک میں خواتین کو امپاور کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ جو ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ایک تھیوری ہوتی ہے کہ خواتین کو کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ظلم بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کو وہ معاشرے میں وہ اسٹیٹس جو ہے اس کے لیے کم کوشش ہوتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش یہ کی کہ خواتین کو امپاور کیسے کیا جائے، خواتین کو مردوں کے اوپر پرائیورٹی کس طرح دی جائے، اور اس لیے ہی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ ہر چیز میں خواتین کو امپاور کیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے لاڑکانہ کے بعد جیکب آباد میں 24 جولائی کو پروگرام کیا۔ اس میں جیکب آباد میں خواتین کو صنعتیں دی گئیں اور ان کو مالکانہ حقوق دیے گئے اس زمین کے جہاں پہ وہ اپنا گھر بنا رہی ہیں۔ اس کے بعد کمبر شہداد کوٹ میں کیا گیا، دادو میں کیا گیا، نوشہر و فیروز و شکارپور میں بھی یہ ہم صنعتیں دے چکے ہیں۔ اب جو ہے کل خیرپور میں دینے جا رہے ہیں ہم صنعتیں یہ۔ اس کے بعد 3 اگست کو بدین میں، شکارپور بھی کل ہو چکا ہے، شہید بے نظیر آباد میں 4 اگست کو، مٹیاری میں 5 اگست کو، پھر جامشوروں میں۔ تو اس طرح پورے سندھ بھر میں جہاں جہاں پر لوگوں کے گھر گرے تھے، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ بھر میں لوگوں کو پیسے دے رہی ہے کہ یہ اپنے گھر بنائیں، اور لوگوں کو زمین کا ٹائٹل دے رہی ہے کہ بھائی آپ یہ زمین کے مالک بھی، جہاں پہ بھی جو لوگ سرکاری زمینوں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ سرکاری زمین کی ملکیت بھی آپ کے پاس۔ تو 21 لاکھ لوگوں کو یہ پروسیجر کے ذریعے یہ چیزیں دی جائیں گی۔ میں نے سوشل میڈیا پہ کسی کو دوست کو دیکھ رہا تھا، کسی نے لکھا کہ جی یہ حکومت تو 1 ہفتے کی مہمان ہے، پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ 21 لاکھ لوگوں کو کیسے دیں گے یہ۔
تو میں سب کو واضح کرنا چلوں, ہم نے جو سسٹم میکینزم بنایا ہے وہ سسٹم میکینزم ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور حکومت آئے اس سسٹم میکینزم کو بلڈوز کر سکے. الیکشن انشاءاللہ جب بھی ہوں, لیکن یہ سسٹم چلتا رہے گا, لوگوں کو گھر ملتے رہیں گے. جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا, انٹرم گورنمنٹس ہوں گی, وہ ان کو بھی اتنی وہ نہیں ہوگی کہ جی وہ ان پروجیکٹس کو بند کر سکے. اس طریقے سے لوگوں کو 21 لاکھ لوگوں کو گھروں کے لیے پیسے ملیں گے. 21 لاکھ لوگوں میں سے جو لوگ سرکاری زمینوں پر سے جن کے گھر گرے ان کو ان زمینوں کے مالکانہ حقوق ملیں گے, چاہے کیئر ٹیکر میں کوئی بھی ہو. اسی طریقے سے ہم نے ہر پروجیکٹ کی کوشش کی ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے, کہ ہر پروجیکٹ وہ لانگ لاسٹنگ چلتا رہے, سسٹینیبل ہوں. اگر ہم نے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں تو یہ نہیں کہ یونیورسٹیاں جو ہے حکومت گئی تو یونیورسٹیاں بند ہو جائیں گی, وہ یونیورسٹیاں چلتی رہیں گی. کالجز بنائے ہیں تو کالجز چلتے رہیں گے. اگر پاکستان کی سب سے بہترین میڈیکل فیسلٹیز سندھ بھر میں اور خصوصی طور پر کراچی میں دی گئی ہیں تو یہ NICVDs بھی چلتی رہیں گی, یہ سائبر نائف کے کینسر کے علاج بھی چلتے رہیں گے, یہ چلڈرن ہاسپٹل بھی چلتی رہیں گی, یہ SIUT بھی چلتی رہیں گے, یہ ہمارے انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل بھی چلتی رہیں گی. ہمارے گورنمنٹ میں لوگوں کے مفت میں لیور اور لنگس کے ٹرانسپلانٹ بھی چلتے رہیں گے. تو یہ لائف ٹائم کے لیے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ وہ پودے لگائے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کے بعد دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی, نہ صرف سندھ میں بنائے گی, پورے پاکستان بھر میں بنائے گی. دوبارہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی اسی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر, کیونکہ یہ کارکردگی ہے جو کہ پاکستان میں جو چیزیں کہیں اور نظر نہیں آئیں وہ آپ کو آپ کے اپنے صوبے میں نظر آئی ہیں, کہ آپ کے اپنے صوبے میں سب سے قیمتی چیز انسان کی صحت, وہ ساری چیزیں ہم نے کی. اسی طرح میں آپ کو ٹرانسپورٹ کی بات کروں کہ ٹرانسپورٹ میں ہم نے کیبنٹ سے سبسڈی اپروو کروائی چیف منسٹر صاحب کی مہربانی سے. تو ہم نے وہ 6 مہینے کے لیے سبسڈی اپروو کروا لی, کیونکہ کرایہ تو بڑھ رہے ہیں. آج بھی آپ نے سنا ہوگا پیٹرول کے پرائز بڑھ گئے, تو اگر پیٹرول کی پرائز اور ڈیزل کے پرائز بڑھ جائیں تو یہ نہ ہو کہ جی بسیں بند ہو جائیں, کل کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی بسیں جو ہے اس کو ہم سبسڈی نہیں دے رہے. تو ہم نے 6 مہینے کی سبسڈی دے دی ہے, اپروو کروا دی کیبنٹ سے کہ 6 مہینے کی سبسڈی جو ہے وہ ملتی جائے, تاکہ یہ لوگ 50 روپے میں ہی, چاہے پیٹرول ڈیزل کسی بھی قیمت پہ پہنچ جائے, لیکن وہ 50 روپے میں ہی ایئر کنڈیشنر بسز میں سفر کرتے رہیں. انرجی پروجیکٹس, جس طریقے سے ابھی پورے ملک میں آج بھی ایک اسلام آباد میں کوئی سیمینار ہو رہا ہے یا کوئی کانفرنس ہو رہی ہے قدرتی معدنیات پر, اچھی بات ہے, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. قدرتی معدنیات پہ کام ہوتا رہے, کیونکہ آپ کے ملک کے اثاثے ہیں یہ چیزیں. یہ قدرتی معدنیات جو ہیں آپ کے ملک کو آگے لے کے جائیں گی. لیکن تھرکول کا کام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سب سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم سندھ سے کوئلہ نکالیں اور سندھ کے کوئلے سے جو ہے ہم بجلی بنائیں اور پورا ملک میں سسٹین کریں. آج پوری دنیا کی اسٹڈی یہ کہتی ہے, پورے پاکستان کی اسٹڈی کہتی ہے کہ سب سے بہترین دوبارہ سے آ گئے. بیچ میں یہ کلین انرجی کے ایشو سے اب ہر کوئی کہتا ہے کہ سب سے بہترین کوئلے کی انرجی ہے, سب سے سستی ہمیں جو کوئلے سے بجلی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا جس نے کوئلے پہ بجلی پیدا کی, کسی اور پارٹی نے نہیں کیا, کسی اور گورنمنٹ نے پاکستان میں نہیں کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کا مجھے میرپور خاص میں خطاب یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تھر کو دنیا جو ہے وہ کسی شخص کے حساب سے نہیں, تھر کے کالے کوئلے کے حساب سے جانتی ہے, اور اس کی وہ پہچان ہوگی. اور وہ پہچان پیدا کی پاکستان پیپلز پارٹی نے. یہ ویژن تھا پیپلز پارٹی لیڈرشپ کے لیے کا, اس ہمارے ملک کے لیے, اس ہمارے پاکستان کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ ویژن تھا اور انہوں نے کر کے دکھایا. بلینز آف روپیز تھر پارکر میں خرچ کیے حکومت سندھ نے, اور ڈائریکٹ اس بجلی نکلنے سے پاکستان کا ایز اے کنٹری بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, اور ہم اس پاکستان کا حصہ ہیں. ڈائریکٹ کوئی سندھ حکومت کو بجلی نہیں مل رہی ہے, وہ پورا ہم پاکستان کے نیشنل گریڈ میں بجلی دے رہے ہیں ہم لوگ, لیکن اس کے لیے بلینز آف روپیز کا انفراسٹرکچر, ادھر پانی پہنچانا, ادھر سڑکیں کشادہ کرنا, سارا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے یہ ساری چیزیں کر کے دی. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ویژن ہماری لیڈرشپ کا تھا اور ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے رہا ہے. ابھی سی پیک کے 10 سال سب منا رہے ہیں. سی پیک کا خالق, سی پیک کا آرکیٹیکٹ محترم آصف علی زرداری صاحب ہیں. آج ہم ویلکم کرتے ہیں کہ چائنیز ہائی پاور ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان وزٹ کر رہا ہے, اور اس کے 10 سالہ
10 سال کمپلیٹ ہوئے, پورے پاکستان کو, ہر پاکستانی کو مبارک ہو. لیکن مجھے فخر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ویژن, یہ آئیڈیا کہ پاکستان کو جوڑا جائے اقتصادی راہداری کے لیے, لوگوں کے امپلائمنٹ کے لیے, یہ میرے لیڈر محترم آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں الحمدللہ آج ہم جس راہ پہ بھی جا رہے ہیں, آج اگر ہم بات کریں کہ ایگریکلچر سیکٹر میں بوسٹ ہو, بہت اچھی بات ہے. ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیس ایگریکلچر اس پہ کرتی ہے, لیکن ہم نے آج تک ایگریکلچر میں اتنا شاید کام نہ کر سکے. لیکن پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے, یا پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ بھی جب بھی رہی ہے, تب بھی انہوں نے ہمیشہ ایگریکلچر سیکٹر کو دھیان دیا ہے. مجھے یاد ہے جب 2008 سے پہلے جب پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی, ہم گندم امپورٹ کرتے تھے. جب محترم آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو ہم نے گندم ایکسپورٹ کرنا شروع کی, پہلی دفعہ کہ وافر مقدار میں گندم پیدا ہوتی رہی اور ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے, کیونکہ محترم آصف علی زرداری صاحب کا یہ ویژن تھا کہ کبھی خدا نہ خواستہ قدرتی آفتوں کی وجہ سے فوڈ شارٹیج نہ ہو. ابھی جو سیلاب آئے, سیلاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا, سب کا نقصان ہوا, لیکن وہی لیڈرشپ کا ویژن تھا کہ جی کیونکہ گندم کی قیمت میں اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا تو لوگ شاید نہ اگائیں. جو 2200 روپے کی سپورٹ پرائز ہے وہ 4000 روپے کی گئی. وہ اس لیے 4000 روپے کی گئی کہ لوگ جو ہیں وہ گندم, لوگوں کو انکریج کریں کہ گندم لگائیں, فوڈ شارٹیج خدا نہ خواستہ نہ ہو. پھر جو ہم باقی باہر سے امپورٹ کر رہے تھے جو 10,500 روپے کی گندم, تو ہمیں اپنا پیسہ باہر بھیجیں ملک کا اور 10,500 روپے میں گندم خریدیں. اس سے بہتر تھا کہ ہم اپنے ملک میں اپنے کسان کو وہ فائدہ دیں اور 4,000 روپے کی گندم خریدیں. تو یہ سارے ویژن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے رہے ہیں جو اس ملک میں ہمیشہ کام آتے رہے ہیں. اسی طریقے سے میرے قائد محترم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی ملک بنایا اس ملک کو, جو اس ملک کے لیے آج بھی سب سے بڑی سروائیول ہے. اسی طریقے سے اس ملک کو آئین دیا. تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیشہ پاکستان کو بہتر سے بہتر سولوشن دیے, بہتر سے بہتر کانسیپٹ دیے جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن پہ چلتے ہوئے, محترم آصف علی زرداری صاحب کے ویژن پہ چلتے ہوئے پاکستان آگے ترقی کرے گا. کیونکہ جب بھی پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہے اقتدار کا یا پیپلز پارٹی پاور میں آئی ہے, تو پیپلز پارٹی نے وہ مثالی اقدامات کیے ہیں جس سے ملک کے لوگوں کی بہتری ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنا بھی ریلیف لوگوں کو پہنچایا ہے اس سے زیادہ بھی پہنچائیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام میں رہ کر عوام کی خدمت کی ہے, اور آئندہ بھی پیپلز پارٹی کی یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کے ہر اس طبقے کی ہم کوشش کر سکیں جو واقعی میں مستحق ہیں کہ حکومت کے کوئی اس طرح کے اقدامات ہوں کہ ہر اس کلاس کے, ہر اس طبقے کو وہ ڈائریکٹلی اس کو فائدہ پہنچ سکے. اکرم صاحب, پہلے اکرم صاحب. سر یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت پر یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے عوام کے بجائے اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایم ایف کی پابند ہے, اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کالے قوانین بنائے جا رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہے نا وہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے نا ان پر ڈالا جا رہا ہے. آج پھر جو ہے نا وہ پیٹرول پمپ گرا دیا, اس سے پہلے جو ہے نا بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی. تو کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی سروائیو کرے گی ان حالات میں آگے چل کر؟ دیکھیے آپ کی بات جواب دیتا چلوں. جہاں تک آئی ایم ایف سے آپ نے بات کی, آئی ایم ایف جو ہے وہ معاہدہ کرنا ان سے ایک مجبوری تھی, اور مجبوری یہ تھی کہ آپ سے اس سے پہلے 3.5 سال جو شخص اس ملک پہ تھوپا گیا, نااہل ترین شخص جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ اس ملک میں کام کر رہا تھا, اس شخص نے اس ملک کو اور جس تباہی کے دورہ پہ کے کھڑا کیا ہمارے ملک کی اکانومی کو, اور اس شخص کی وجہ سے جو اس نے آئی ایم ایف سے وعدہ خلافیاں کی, جو کمٹمنٹس انٹرنیشنل کمٹمنٹس یہ نہیں ہوتی کہ بھی میری اور کسی آپ کی میں کسی دوست کی میری کمٹمنٹ ہو جائے پھر میں مکر گیا. انٹرنیشنل کمٹمنٹس بڑے ہائیسٹ لیول پہ ہوتی ہیں. تو اس کی رسوائی کی وجہ سے ملک کی معیشت پہ دباؤ آیا, اور انٹرنیشنل اسٹیشن بھی اس کا ایک ریزن ہے. جہاں تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کا ہم نام استعمال کر لیں.
کیا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارا حصہ نہیں ہے؟ ہمیں کیوں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی یار کہیں پہ بھی ہر الزام تراشیوں کے لیے ہم چوز کریں؟ یہی اس کا نائل شخص کا پی ٹی آئی کے چیئرمین کا یہی ہمیشہ رہا ہے کہ ہر چیز میں اپنی کوتاہیوں کو، اپنی نااہلیوں کو اس اسٹیبلشمنٹ پہ تھوپنے کی کوشش کی. کیا کیا اس نے؟ 3.5 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا. اپنے اتحادیوں کو، اپنے ممبرز کو وہ راضی نہیں کر سکا. اس کے بعد نمبرز کم تھے. پاکستان کا پہلا وزیر اعظم جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے جس کو دھکے دے کے گھر بھیجا گیا ہے، تو ایک شخص وہ گیا، اس نے کیا کیا؟ پوری کوشش کی کہ اس نے کسی طریقے سے میں اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا لوں اور ہر چیز کا الزام آرام سے لگا دوں. تو یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں. پارلیمنٹ جو ہے جو بھی قانون سازی کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کے قانون سازی کرتا ہے اور اس میں کسی کا عمل دخل اس طرح کا نہیں ہوتا. اپنا نزلہ یا اپنا بوجھ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ لوگ ناپ جائیں. ان کے بعد آپ کا ان کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی پاکستان کے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جو مہنگائی مارچ پر نکلی تھی. اب یہ اتنا بڑا بوجھ 20 روپے کا ایک ساتھ اضافہ، تو وہ پیپلز پارٹی کب نظر آئے گی دوبارہ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کام کیا ہے. پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف آواز بلند کی ہے. یس کیا، پہلے بھی کیا، آئندہ بھی کرتی رہے گی. لیکن جب مہنگائی کے اس طرح کے طوفان ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے لوگوں کو آلٹرنیٹ طریقے سے فائدہ پہنچایا جائے. آپ دیکھیں کہ رمضان میں بھی پیپلز پارٹی نے آدھی قیمت میں آٹا جو ہے لوگوں کو دیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس مہنگائی کے عالم میں جب مہنگائی کا طوفان اس ملک میں گرا ہوا ہے، اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی سندھ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو مفت میں گھر بنا کے دے رہی ہے، فری آف کاسٹ. 3 لاکھ روپے 21 لاکھ خاندانوں کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں. آپ کیلکولیٹر کریں، شاید آپ کیلکولیٹر میں وہ زیروز مٹ جائیں گے. اسی مہنگائی کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مفت میں لوگوں کا علاج کر رہی ہے. اسی مہنگائی کے دور میں لوگوں کے اسٹنٹس مفت میں لگ رہے ہیں، NICVD مفت میں علاج کر رہی ہے. آپ کے کینسر کے علاج مفت میں ہو رہے ہیں جو کہ امریکہ میں $60,000 کو ہو رہے ہیں. یہی ریلیف ہے جو پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہر سیکٹر میں دے رہی ہے. اسی مہنگائی کے دور میں جب آپ مجھے بول رہے ہیں کہ پیٹرول آج 20 روپے کا ہو گیا، تو میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر کہہ رہا ہوں کہ جی چاہے 20 روپے پیٹرول کا ریٹ بڑھ چکا ہو، بسوں میں سفر لوگ 50 روپے میں ہی کریں گے. یہی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے جو کہ ہر مشکل حالات میں، ملک کی اکانومی کی برے حالات میں بھی اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے آؤٹ آف دی وے حکومت ہماری جا رہی ہے. یہ جب 60 روپے آٹا 60 روپے کلو تھا، شکر بھی 60-65 روپے کلو تھی، تو آپ کے ساتھ ہم لانگ مارچ میں اسلام آباد گئے تھے. آج آٹا 200 روپے کلو ہے، شکر 150-200 روپے کلو کے قریب پہنچنے والی ہے اور بجلی کا یونٹ بھی 50 روپے ہو گیا. آپ کے ساتھ آپ کہاں جانا ہے؟ آپ نے ابھی میرے ساتھ چلنا ہے بنی گالا میں، اور بنی گالا میں وہ جو شخص جو کہ آج کے زمان ٹاؤن میں جا چکا ہے، آپ اور میں ساتھ چلیں گے بنی گالا اور زمان ٹاؤن. اس شخص کو نکالیں، اس سے سوال پوچھیں کہ بھائی تو نے اس ملک کے ساتھ 3.5 سال ایسا کیا کیا؟ اس ملک نے تجھے عزت دی، اس ملک نے تجھے نام دیا، تیرے پاس مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود تجھے پاکستان کی سب سے بڑی کرسی پہ بٹھایا گیا کیونکہ تو لاڈلا تھا، اور تو نے 3.5 سال میں اس ملک کے ساتھ وہ اشر کیا ہے کہ آج آٹا 60 سے لے کے 180 روپے کلو ہو گیا. پریس کانفرنس میں ایک سوال ہم کرتے رہتے ہیں، آپ ایک نہیں 2 سوال کریں. نہیں میں ایک صرف ایک سوال ہے میرا. کارون جھر کا ایشو ہے، ایک بار نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، پھر وہ مسترد ہوتا ہے، پھر دوسرا جاری ہوتا ہے، پھر وہ مسترد ہوتا ہے، پھر تیسرا جاری ہوتا ہے. کیا تماشا ہے؟ مطلب حکومتیں ایسے چلتی ہیں کہ ایک بار آپ نوٹیفیکیشن جاری رکھیں، پھر اس کو کینسل کریں، کہہ دیں کینسل کر دیں، پھر دوسرا اشتہار چلوا دیں، پھر کینسل کر دیں، پھر تیسرا چلوا دیں. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ نے اس ٹینڈر کو کینسل کر دیا ہے، اس نوٹیفیکیشن کو کینسل کر دیا ہے. کارون جھر جبل پہ کسی قسم کی جو ہے وہ اس کی افادیت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، نہ ہی کارون جھر جبل کو ڈسٹرب کیا جائے گا. ہاں کچھ لوگوں کی ابھی سیاست کی دکانیں کھلیں گی ابھی نا، جو لوگ کچھ لوگ جو ہمارے ہیں